نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں ہم اور کتاب الوحی میں ہیں ہم، حدیث نمبر 7 ہے آج، اور یہ کتاب الوحی کی آخری حدیث ہے۔ اس کو ہم چونکہ لمبی ہے حدیث تو انشاءاللہ اس کے 2 یا 3 حصے ہوں گے، 2 یا 3 لیسن میں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ کتاب الایمان شروع ہوگا۔ حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ۔ زہری سے اس حدیث کو شعیب کے علاوہ 3 اور راویوں نے بیان کیا ہے جن کے نام حدیث کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں۔ صالح ابن کیسان، یونس اور معمر، ٹھیک ہے، تو 4 لوگوں نے زہری سے روایت کیا ہے، مگر امام بخاری ہمیں شعیب کی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ شعیب نے ہمیں بتایا۔ پھر حدیث کے آخر میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس حدیث کو اور 3 لوگوں نے بھی روایت کیا ہے جو زہری سے۔ اب اس کے جو اس میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود جو ہے یہ مشہور فقیہ تھے مدینہ کے، مدینہ میں 7 مشہور فقیہ تھے، ان میں سے یہ ایک تھے، تو یہ 7 مشہور فقہاء میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، مگر عبداللہ بن عباس اس حدیث کے اصل راوی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس حالانکہ صحابی ہیں، مگر یہ ایک اور صحابی ابو سفیان سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب، تو ابو سفیان بن حرب نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حدیث بیان کی۔ تو ابو سفیان کون تھے؟ ابو سفیان کا نام آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے انہوں نے سنا ہوگا۔ ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اور جنگ احد میں یہ سپہ سالار تھے قریش کی فوج کے، اسی طرح جنگ خندق میں بھی یہ قریش کے سپہ سالار تھے۔ ابو سفیان جو تھے وہ ایک بہت پاورفل آدمی تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے جب مکہ فتح ہوا، اس وقت اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں سے بہت دشمنی تھی اس کی۔ تو ابو سفیان نے اصل میں یہ جو حدیث ہے اس نے بیان کی ہے۔ اب ہم حدیث پر چلتے ہیں، سند انشاءاللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ ابو سفیان نے بتایا، اخبرہ ان، ابو سفیان نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ انا، بے شک، ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے اس کو بلا بھیجا جبکہ وہ ایک قافلے میں تھا قریش کے، وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَدَّ فِيهَا، ٹھیک ہے، یہ دال پر تشدید ہے، مَعَدَّ فِيهَا ابا سفیان وکفار قریش۔ ناؤ یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا سلسلہ ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی۔ پھر جب جنگ خندق ہوئی، جنگ خندق کا اگر کسی کو معلوم ہو تو جنگ خندق میں کفار نے 10,000 کی فوج سے مدینہ پر حملہ کیا تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی تھی
اور کفار کا لشکر پر اتنا سخت طوفان آیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. کافی دنوں تک وہ محاصرہ کیا تھا انہوں نے مدینہ کا، اور پھر فائنلی چلے گئے. اچھا، پھر اس کے بعد 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کو، جیسے آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ نے، جو کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. ابھی مکہ میں قریش کا قبضہ تھا، ٹھیک ہے، مکہ آزاد نہیں ہوا تھا، یعنی کہ مکہ میں جانا اور عمرے کی نیت سے، یعنی کہ بغیر ہتھیار کے جانا، جیسے ایسا ہی تھا جیسے موت کے منہ میں جانا ہے، کیونکہ جو اتنے دشمن تھے مسلمانوں کی جان کے دشمن تھے، ان کا قبضہ ہے مکہ پہ، اور مکہ میں جا کر عمرہ کرنا گویا کہ موت کے منہ میں جانا تھا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اناؤنس کیا کہ جو جانا چاہتا ہے عمرہ کے لیے وہ میرے ساتھ چلے. ٹھیک ہے، آپ 1400 مسلمانوں کو لے کر نکلے. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے مکہ سے باہر، تو قریش نے ان کو اجازت نہیں دی آنے کی. ٹھیک ہے، اور اس وقت کافی لمبا واقعہ ہے اس کا، انشاءاللہ کبھی میں اس کی تفصیل بھی کروں گی. لیکن اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا. قریش نے یہ کیونکہ وہاں کے جو اس زمانے کا جو قانون تھا، تو مکہ کو سارے عرب میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں کوئی کسی کو جانے سے نہیں روک سکتا. کوئی دشمن بھی اگر آنا چاہے خانہ کعبہ میں تو قریش اس کو روک نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، اور نہ وہ کبھی روکتے تھے. آپس میں جنگ بھی ہو رہی ہوتی تو جنگ جب عمرہ کے لیے دشمن بھی آتے تو ان کو روکا نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا اور گئے تو قریش نے ان کو جانے نہیں دیا. یہ بہت بڑا ایک جرم تھا اس زمانے کے لحاظ سے. ایون قریش نے جو عرب کے لحاظ سے بھی وہ بہت بڑا جرم کر رہے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک معاہدہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا، اس کو معاہدہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس معاہدے کی روح سے اس کی بہت سی شرائط تھی. ابھی میں اس پر نہیں بات کروں گی، لیکن اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اب 10 سال تک مسلمان اور مکہ کے کافر ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک شرط تھی. اور یہ اس کی وجہ سے اب مکہ کے لوگوں کو آسان ہو گیا کہ وہ اپنے قافلے لے کے شام کی طرف تجارت کے لیے جا سکے. کیونکہ جب وہ شام کی طرف جاتے تھے تو وہ مدینہ میں مسلمانوں سے ان کو خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ مسلمانوں سے ان کی جنگ چل رہی تھی. تو اب قریش کے لیے یہ آسانی ہو گئی کہ وہ اپنے قافلے لے کے وہ جا سکتے تھے شام میں، یمن میں، ہر جگہ جانے لگے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسانی ہوئی معاہدہ کرنے سے کہ اب آپ فریلی عرب کے باہر کے ملکوں میں تبلیغ کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیجتے تھے خطوط لکھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر آپ نے اپنے تقریباً 200 کے قریب خط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں، اور اسلام کی دعوت دی بہت سے نان مسلم ملکوں کو اور جگہوں کو جو آس پاس میں تھے. اچھا، اس زمانے میں روم اور ایران 2 سپر پاور تھے. ٹھیک ہے، روم اور ایران وہ دنیا میں سپر پاور مانے جاتے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے تو اس وقت ایران نے بیت المقدس جو کہ روم کے قبضے میں تھا اس پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ایک پیشن گوئی بھی اتاری ہے کہ روم پر قبضہ کیا ہے ایرانیوں نے، لیکن یہ روم پھر سے آزاد ہو جائے گا، یعنی کہ پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جائے گا. تو ہرقل جو ہے
وہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہرقل جو ہے وہ روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا. جس طرح مصر ایجپٹ میں فیروز کہتے تھے، فرعون بھی نام نہیں تھا، فرعون کیا تھا؟ لقب تھا. اسی طرح ہرقل بھی لقب تھا. ٹھیک ہے. تو ہرقل نے منت مانی تھی کہ اگر بیت المقدس ایرانیوں کے قبضے سے نکل جائے گا، ہمارے قبضے میں واپس آ جائے گا، تو میں بیت المقدس تک چل کر جاؤں گا. اس کا ہمس میں وہ رہتا تھا، اور ہمس اٹلی میں ہے. ٹھیک ہے. تو اٹلی سے بیت المقدس تک اس نے یہ منت مانی تھی. تو وہ پھر بیت المقدس میں گیا ہوا تھا. بیت المقدس آپ کو پتا ہے آج کل کہاں پر ہے؟ جو یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کا جو حصہ، اسرائیل جو اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر بیت المقدس ہے جو مسجد اقصی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہرقل جو ہے جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گیا خط دینے کے لیے، تو ہرقل کہا تھا، ہرقل اس وقت بیت المقدس میں تھا. ٹھیک ہے. وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے گیا تھا. ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے جو حاکم تھا، کیونکہ وہ نسبتاً قریب تھا، تو بصرہ کے حاکم کے نام بھیجا حضرت دحیہ کلبی کو. دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کو قاصد بنا کے بصرہ کے حاکم کو بھیجا اور کہا کہ ہرقل کو یہ خط دے دینا. ٹھیک ہے. تو جب ہرقل کو یہ خط ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو مزید معلومات ہو کہ آپ کی کیسی شخصیت ہے، آپ کیسے، کیونکہ وہ کافی علم رکھتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس پیشین گوئی ہے. تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی قافلہ ہے، جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو عرب سے آئے ہوں. اب عرب سے آئے ہوں اس نے کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ اس کو جو ہے اس کو somehow پتا چلا تھا، ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ علم نجوم جانتا تھا، کاہن تھا، اور اس کو اپنے علم سے پتا چلا تھا کہ اب جو نبی آئیں گے تو وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو کہ جس کے مرد ختنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ سب کچھ اس کو پہلے سے اندازہ تھا. اب جب اس کو یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مکہ سے یعنی کہ عرب سے آئے ہوں. تو اس کے لوگوں نے بتایا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے. تو پھر یہ قافلہ کون تھا؟ یہ ابو سفیان اور اس کے 7 ساتھی تھے، جو کہ تقریباً 10 سے زیادہ لوگ تھے یہ لوگ. تو اس نے اس قافلے کو بلوایا اپنے محل میں. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ بیک گراؤنڈ تھا. اب میں حدیث پڑھتی ہوں. تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ ہرقل نے ہم لوگوں کو قافلے والوں کو بلایا اپنے محل میں، جبکہ ہم تجارت کر رہے تھے، تجارت کی غرض سے شام گئے تھے، اور جو تھے وہ زمانہ وہ تھا جبکہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیس کا معاہدہ ہوا تھا، ہماری صلح ہوئی تھی، اور یہ صلح 10 سال کے لیے تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا. اچھا. تو یہ روم کیا ہے اور شام کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. شام اس زمانے میں سیریا، اردن، فلسطین اور لبنان کے علاقے کو شام کہتے تھے. ٹھیک ہے. جو آج کل سب الگ الگ ہیں، سیریا، اردن، فلسطین اور لبنان. اسی طرح روم جو ہے، روم اس زمانے میں کتنے ایریا میں تھا؟ اٹلی اور اس کے آس پاس کے علاقے، آج کل کا جو اٹلی ہے وہ، پھر اس کے آس پاس کے علاقے، اور شام کا پورا علاقہ یعنی کہ سیریا، اردن، فلسطین اور لبنان، یہ سارے جو تھے وہ روم میں شامل تھے. اور ان سب کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ ہرقل تھا. ٹھیک. ہرقل نے اس قافلے کو بلایا. اچھا. پھر فَآتُوهُ وَهُوَ بِإِلْيَاءَ، تو فَآتُوهُ وَهُمْ بِإِلْيَاءَ،
تو ایلیا کیا ہے؟ ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت المقدس ان کو پتا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، تو وہ بیت المقدس میں تھا اور یہ قافلہ آیا تو فدعاہم، تو اس نے ان قافلے والوں کو بلایا، فی مجلسہ، اپنی مجلس میں، وحولہ عظماء الروم، اور اس کے ارد گرد کون تھے؟ روم کے بڑے بڑے لوگ تھے، روم کے جو اشراف تھے، بڑے معزز لوگ جمع تھے۔ ثم پھر دعاہم ودعا ترجمانہ فقال، تو اس نے کیا کیا کہ ان سب کو بلایا قریب اور اپنے ایک ترجمان کو بلایا، اس نے اپنے ترجمان کو بلایا کیونکہ یہ سب عرب لوگ تھے اور رومی جو تھے وہ عرب نہیں جانتا تھا وہ، اچھا ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے ایک ترجمان کو بلایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے سوال کیا، ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، کہ تم میں سے کون نسب کے لحاظ سے اس شخص سے زیادہ قریب ہے جس کا جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون نسب کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا یہ مقصد کیا تھا نسب کے بارے میں پوچھنے کا؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ جاننا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو عام طور پر عربوں میں نسب، اس زمانے میں نسب بہت ہی اہم چیز ہوتی تھی، لوگوں کے دادا پردادا اور پردادا سے پردادا، یعنی نسل در نسل لوگوں کو نسب کا علم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اور شجرا، ہاں، اور یہ بہت اہمیت رکھتا تھا، اس کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کون کس نسل سے تعلق رکھتا ہے یہ عربوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو ابو سفیان سے اس نے پوچھا کہ تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے سے نسب کے معاملے میں کون زیادہ قریب ہے؟ تو فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، انا اقربہم، کہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں نسب کے لحاظ سے۔ تو ابو سفیان اصل میں اپنے چوتھے دادا پر، ٹھیک ہے، دادا پر دادا اور اس کے بھی باپ، یعنی کہ وہ تھا عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، تو ابو سفیان جو تھا عبد شمس نامی بیٹے کی نسل سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم نامی بیٹے کی نسل سے تھے، تو گویا کہ ہاشم اور عبد شمس جو تھے وہ بھائی تھے، تو ایک بھائی کی نسل سے ایک بھائی جو تھا وہ ابو سفیان کا پردادا تھا اور دوسرا بھائی ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ان سے نسل کے لحاظ سے زیادہ قریب ہوں۔ فقال، تو ہرقل نے کہا، ادنوہ منی، ہرقل نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس شخص کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نسب میں قریب ہے اس کو میرے قریب لے آؤ۔ وقربوا اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب لے آؤ، مگر کس طرح؟ فجعلوہم عند ظہرہ، تو اس طرح سے ان کو کھڑا کرو کہ ابو سفیان کو آگے کھڑا کرو اور اس کے بیک کے پیچھے اس کے ساتھیوں کو کھڑا کرو، ٹھیک ہے۔ ثم پھر قالت لترجمان ہی، اپنے ترجمان سے اس نے کہا، پھر ہرقل نے، قل لہم، کہو ان سے، انی، بے شک میں، سائل، کچھ سوال کرنے والا ہوں، عن ھذا الرجل، میں اس شخص کے بارے میں کچھ سوالات کرنے والا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کچھ سوالات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اپنے ترجمان کو یہ حکم دیا کہ فَإِن، پھر اگر، کذبنی فکذبوہ، تو اس نے ترجمان کو کیا حکم دیا کہ یہ جو ابو سفیان کے ساتھی ہیں ان سے کہو کہ میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر وہ مجھے جھوٹا جواب دے تو اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ مجھے اشارہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ
ابو سفیان کو ڈرا کے رکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں سب ساتھ ساتھ سب صاف صاف بتانا ہے ورنہ تمہارے ساتھی مجھے بتا دیں گے. اور ساتھیوں کو پیچھے اس لیے رکھا تھا کہ اشارہ کس نے کیا ہے وہ ابو سفیان کو پتا نہ چلے کہ کس نے اس کے بارے میں ہرقل کو سچ بات بتا دی. ٹھیک ہے, تو اب فواللہ, اب یہ ابو سفیان کا قول ہے, وہ کہہ رہے فواللہ. تو ابو سفیان کہنے لگا کہ جب اس طرح سے اس نے مجھے کیا تو مجھے اللہ کی قسم, فواللہ لولا الحیاء, مجھے اگر یہ شرم نہ ہوتی, من ان یأثروا, کہ یہ لوگ میری بارے میں باتیں کریں گے, علیہ, مجھ پر, کذبن, کہ میں جھوٹ بولنے والا ہوں, لکذبت عنہ, تو میں ہرقل سے جھوٹی باتیں بولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کیونکہ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. ٹھیک ہے, ابھی ایمان نہیں آیا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اگر جھوٹی باتیں بتاؤں گا تو یہ لوگ جو ہے وہ میرے بارے میں, میرے جو ساتھی ہیں وہ میرے بارے میں پھر یہ باتیں کریں گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہرقل کے دربار میں, اس لیے مجھے اس ڈر کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بول سکا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہاں پر ہمیں ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں, اس کو یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھی ہرقل کو بتا دیں گے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, مگر اس کو یہ تھا کہ میرے ساتھیوں کے دل میں میرے بارے میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں اور میں جھوٹ بولنے والا آدمی ہوں, اور میں اپنے ساتھیوں میں بدنام ہو جاؤں گا. گویا کہ عرب معاشرے میں ایون جہالت کے دور میں جب مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے تو جھوٹے کو بہت ناپسند کرتے تھے. ٹھیک ہے, سچ بولنا پسند کرتے تھے, اور جو انسان کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے, پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی تھی. اس وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ میرے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں گے اور یہ باتیں کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی جھوٹی باتیں ہرقل کو بتاتا, کیونکہ وہ دشمن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہرقل بھی سچا نبی نہ سمجھے, کیونکہ ان لوگوں کے دل میں, خود بھی ابو سفیان کے دل میں بھی تھا تو صحیح کہ یہ نبی سچے ہیں, مگر وہ مان نہیں رہے تھے, اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہرقل کو بھی آپ کے بارے میں اچھی بات بتائے. تو اب ہرقل نے سوالات پوچھنے شروع کیے. ٹھیک ہے, تو کان اول ما سألنی عنہ ان قال, تو ہرقل نے جو پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا, کیف نسبہ فیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کیسی ہے تم میں. ٹھیک ہے, تم لوگوں میں اس کی نسب کیسی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کیسی ہے. قلت, میں نے کہا, هو فینا ذو نسب, وہ ہم میں بہت بڑی نسب والا ہے, بہت اعلیٰ نسب والا ہے. یہاں پر ذو نسب, یہ جو تنوین ہے اس سے یہ عظمت کی تنوین ہے. ٹھیک ہے, تعظیم کی, گویا کہ یہ ذو نسب کہتے کے بجائے اس نے کہا ذو نسب, یعنی کہ بہت اعلیٰ نسب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اعلیٰ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش جو کہ تمام عربوں میں اعلیٰ تھا, اس کے بعد قریش میں ہاشم جو کہ تمام قریش میں سب سے اعلیٰ نسل تھا, اور پھر ہاشم جو تھے, ہاشم کے بعد ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ابو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, وہ بہت اعلیٰ, بہت مشہور اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے. تو گویا آپ کی جو نسب تھا وہ بہت ہی اعلیٰ, سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ یہ ذو نسب ہیں ہم میں. فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ, پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا. اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں میں, یعنی تم عربوں میں, تمہاری قوم میں کیا کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کبھی کیا ہے؟ قطو, کبھی بھی کیا ہے پہلے, اس شخص سے پہلے کسی اور نے تم لوگوں میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلتو, میں نے کہا, لا, نہیں. قال, پھر اس نے کہا, فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِك,
تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ اس نے پوچھا، ٹھیک ہے. قلت میں نے کہا لا نہیں. قال فاشراف الناس تبعوه ام ضعفاؤهم. پھر اس نے کیا پوچھا کہ لوگوں میں جو اشراف ہیں یعنی جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے رتبے والے لوگ ہیں، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا معاشرے کے کمزور لوگ فالو کر رہے ہیں؟ تو قلت میں نے کہا بل ضعفاؤہم، نہیں کمزور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس وقت سارے کمزور مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان فاروق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ بڑے اعلیٰ نسب لوگ تھے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے. لیکن چونکہ یہ بڑے لوگوں میں سے بہت کم لوگ تھے، باقی زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ جیسے کمزور لوگ تھے معاشرے کے، جن کے کوئی خاص نسل بڑی لوگوں میں تعلق نہیں تھا، ان کا عام لوگ تھے. تو قال، تو کہا ہرقل نے ایزیدون ام ینقصون، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا وہ کم ہوتی جا رہی ہے؟ قلت میں نے کہا بل یزیدون، نہیں بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں، مسلمان تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں. قال، تو کہا فہل یرتد احد منہم، تو اس نے کہا کہ کیا کوئی مرتد ہوا ہے اسلام لانے کے بعد، کوئی مرتد ہوا ہے کہ اس کو اسلام سخت مطلب اسلام کی باتیں ناپسند کر کے اس کو کوئی ناراضگی سے اسلام سے متنفر ہوا ہے کہ اب مجھے یہ دین تو پسند نہیں آیا، میں نے قبول کیا مگر مجھے پسند نہیں آیا، کیا اس طرح سے کوئی مرتد ہوا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم لوگ قبل ان يقول ما قال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو کیا اس وقت بھی تم اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے تھے، یعنی جھوٹا کہتے تھے اس کو؟ تو اس نے کہا قلت لا، میں نے کہا نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے صادق اور امین مشہور تھے، آپ کے اوپر کوئی جھوٹ بولنے کا الزام نہیں تھا. آپ کو جھوٹا اس وقت کہنا شروع کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی. قال، ہرقل نے کہا فہل یغدر، کیا یہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے؟ قلت لا، نہیں، میں نے کہا نہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. اب یہاں پر ابو سفیان کو تھوڑا سا موقع ملا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ شک ڈال دے ہرقل کے دل میں. تو اس نے کیا کہا کہ نہیں، دھوکہ تو نہیں دیا ابھی تک، لیکن آج کل ہم نے اس سے صلح کا معاہدہ کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ ہم سے دھوکہ کر کے اس معاہدے کے بارے میں کیا عمل کرتا ہے. یعنی کہ اس نے شک ڈالنا چاہا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آئندہ دھوکہ دے دے ہم کو یہ صلح کے دوران. تو مگر ہرقل نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اس کی بات کا. اس نے کہا قال ولم يمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. تو ابو سفیان چونکہ جب یہ حدیث بیان کرے تھے اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے کہ مجھے اس سے زیادہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں کوئی اور بات اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی بات کروں، لیکن مجھے اتنا موقع ملا تو میں نے یہ بات کہہ دی کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آئندہ ہم سے وعدہ خلافی کر بیٹھے. ٹھیک ہے. تو قال، ہرقل نے کہا فہل قاتلتموہ، کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے کبھی؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تو ہرقل نے پوچھا کہ تم لوگوں کے آپس کی جنگ میں کیا نتیجہ آتا تھا؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی
ینالو منا وننالو منہ، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے کہ بدر میں مسلمان جیت گئے تھے، احد میں مشرک کا پلہ بھاری رہا تھا، تو اس نے کہا کبھی ہم نقصان پہنچاتے کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتے. قال ماذا یأمرکم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کیا تم کو سکھاتے ہیں، کیا کرنے کو بولتے ہیں. قلت، میں نے کہا، یقول، وہ کہتے ہیں، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ، صرف اسی کی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے باپ دادا جو شرک کی باتیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، شرکیہ کاموں کو چھوڑ دو. وَيَأْمُرُنَا، اور وہ ہم کو حکم دیتے ہیں، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالصِّدْقِ، اور سچائی کا، وَعَفَافِ، اور پرہیزگاری کا، وَالصِّلَةِ، اور صلح رحمی کا. تو یہاں پر میں ان کو تھوڑا آپ کو بتا دوں تھوڑی سی تفصیل کہ مکہ کی زندگی میں، مکہ کے نبوت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی دین کی، اس میں زیادہ تر ایمانیات تھی، لوگوں کا عقیدہ درست کرنا تھا، اور اخلاقیات، ان لوگوں کا کردار صحیح کرنا تھا، کیونکہ ان کے اندر کردار میں بہت زیادہ برائیاں تھیں، اور ان کو آخرت کا یقین دلانا تھا. یعنی عقیدہ اور اخلاقیات موصلی، اور عقیدے میں وہ ساری آخرت کی باتیں آ جاتی ہیں، وہ سارا کچھ مکہ کی زندگی کی تعلیمات میں تھا. تو یہاں پر اسی سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں صلاۃ جو ہے وہ پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو. پھر نماز پڑھو، نماز کیا تھی، اپنے اعمال سے ایمان کا ثبوت دو، ٹھیک ہے. پھر سچائی، زبان سے ایمان کا ثبوت ہے، اور عفاف جو ہے وہ کردار کی بلندی، کردار سے ایمان کا ثبوت دو. تو عفاف کیا چیز ہے کہ جو انسان کے جو عافف ہوتا ہے نا، جس کے اندر عفو ہوتا ہے، عفاف ہوتا ہے، وہ انسان، یہ عفو نہیں ہے، یہ عفاف، عین فافا کے روٹ ورڈ ہے اس کا، عفت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو جس انسان میں عفت ہوتی ہے، جو عفاف ہوتا ہے، وہ بے مروت نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا، بد کردار نہیں ہوتا، دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، کسی کا دل جیتنے کی صلاحیت جس کے اندر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ عفاف میں وہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان دوسروں کا دل جیت لے، اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا بلند کردار، تو ان چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تعلیمات دیتے تھے شروع میں. کیونکہ دیکھیں جب یہ کردار اور عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان شریعت کے دوسرے احکامات آسانی سے قبول کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایسے موم کی طرح تھے کہ شریعت کا جو حکم آتا تھا وہ اس پر بالکل چوں چا کے بغیر اس پر عمل کرتے تھے. صرف سنتے نہیں تھے بلکہ اس پر سمعنا و اطعنا کرتے تھے. کیونکہ اس سے پہلے، جب سے شریعت آنے کے احکامات آنے سے پہلے، ان کا عقیدہ اور ان کا کردار اتنا بلند ہو چکا تھا کہ ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا پھر آسان تھا، ان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دین کے لیے دینا آسان تھا. تو ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم بالکل جاہلوں سے واسطہ ہمارا پڑتا ہے، جس کو دین کا کچھ نہیں پتا، تو ان کے اندر سے تھوڑی جہالت دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو اللہ کی طرف سادگی سے لائے، کیریکٹر درست ہو، جس کے اندر ان کا ایمان مضبوط ہو، عقیدہ بہتر ہو، ٹھیک ہے. پھر جا کے اس کو شریعت کی طرف لائیں، ٹھیک ہے. تو اب اس نے کہا فقال لترجمانی، اب اس نے اپنے ترجمان سے کہا، قل لہو، ابو سفیان سے کہو، سألتک، میں نے تجھ سے پوچھا، ان نسبہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں تم سے پوچھا، فذکرتا، تو تو نے مجھے بتایا، انہو، بے شک وہ، فیکم، تم میں، ذو نسب، تم میں بڑی اعلیٰ نسب رکھتا ہے. تو پھر ہرقل نے اپنا کامنٹ دیا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا،
کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رسولوں کو ان کی قوم کے اعلیٰ نسب میں سے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ نسب رسولوں کو چنتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تجھ سے پوچھا، هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا؟ فَذَكَرْتَ، تو نے مجھے بتایا، ان لا، کہ نہیں، گویا فقلت، تو میں اس سے سمجھا، یعنی میں اس نتیجے پہ پہنچا، لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، کہ اگر اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اس کی قوم سے تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کی نقل کر رہا ہے، اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَسَأَلْتُ، اور میں نے تم سے پوچھا، هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فَذَكَرْتَ، تو نے مجھے بتایا کہ نہیں۔ قُلْتُ، میں نے کہا، فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، اگر تم نے ہاں کہا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت جو لوسٹ ہو گئی اس کو لینے کے لیے یہ کوشش سے کر رہا ہے، اس لیے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، کیا تم اس کو قبل ان یقول ما قال، کیا تم لوگ، میں نے تجھ سے پوچھا، کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہونے کا الزام دیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ فَذَكَرْتَ، تو نے کہا کہ نہیں۔ فَقَدْ أَعْرِفُ، تو میں سمجھ گیا، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، تو پھر میں یہ سمجھ گیا کہ جو انسان لوگوں کے معاملے میں جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ، میں نے تجھ سے پوچھا، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا بڑے عزت دار لوگ معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کا فالو کرتے ہیں یا کہ کمزور؟ تو فذکرتا، تو نے مجھے کہا، ان ضعفاءہم اتبعوہ، کہ کمزوروں کی اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے۔ وہم اتباع الرسل، اور ایسے ہی ہوتا ہے، اس نے اپنا کامنٹ دیا خیر کرنے کے، رسولوں کے پیروکار زیادہ تر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ فَذَكَرْتَ، تو نے کہا، أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يُتِمَّ، تو اس نے عقل نے کہا کہ ہاں ایمان تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو ایمان، لوگوں کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، مسلمان بڑھتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس مشن، اس نبی کا مشن یا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اس دین سے کوئی مرتد ہوا ہے اس بیزار ہو کر یا اس کو برا سمجھ کر داخل ہونے کے بعد، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کوئی مرتد ہوا ہے؟ فَذَكَرْتَ، تو نے کہا نہیں۔ فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، تو اسی طرح ایمان ہوتا ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاطَتُهُ الْقُلُوبِ، جب ایمان کی خوشی لوگوں کے دلوں میں جب بس جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو پھر کوئی ایمان سے ہٹتا نہیں ہے، ایمان سے پھرتا نہیں ہے۔ جیسے ایمان کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ جب ایمان دل میں آ جائے اور اس کی خوشی انسان محسوس کر لے تو انسان پھرتا نہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے، دیکھیں یہ تو کافر سے مسلمان ہونے والا، جو لوگ خود سے مسلمان ہوتے ہیں، آپ ان کا ایمان دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں تو ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور ہم بھی اگر
کبھی اپنی زندگی میں دین سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولتا ہے اور ہم دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے اس ایمان کی وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کبھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے اس کا کہ ایمان ایک روشنی ہے, تو جب یہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر لوگ دوبارہ اندھیرے میں جانا پسند نہیں کرتے. وسألتک, اور میں نے سوال کیا تھا, حل یغدر, کیا یہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ فذکرتا, تو تو نے کہا تھا لا, کہ نہیں. فکذلک الرسل لا یغدر, کہ تو اس نے کہا کہ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے. وسألتک, میں نے پوچھا, بما, ساتھ اس کے, یأمرکم, یہ کیا چیزیں تم کو حکم دیتا ہے؟ فذکرتا, تو تو نے کہا, انہو, بے شک وہ, یأمرکم, حکم دیتا ہے تم کو, ان تعبدوا اللہ, کہ تم اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرکوا, نہ تم شرک کرو, بہی, ساتھ اس کے, شیئن, کسی کو بھی شریک نہ کرو. وینہاکم, وہ تم کو روکتا ہے, عن عبادت الاوثان, بتوں کی عبادت سے روکتا ہے. ویأمرکم, اور وہ تم کو حکم دیتا ہے, بالصلاۃ, نماز کا, وصدقی, اور سچائی کا, وعفاف, اور عفت کا. فإن كان ما تقول, تو پھر اگر جو تم نے کہا حقاً سچ ہے, یعنی ہرقل نے اب کہا, اپنا نتیجہ بیان کیا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر تم نے جو کچھ بھی سچ کہا ہے تو فَسَيَمْلِكُ, تو ان قریب وہ مالک بن جائے گا, موضع قدمی یا ہاتین, میرے ان دو قدموں کے نیچے اس زمین کا مالک بن جائے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے بھی مالک بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی غلبہ دے دیں گے اگر یہ سچے رسول ہیں تو. وقد کنتو, اور تحقیق اگر میں, عالم, میں جانتا, مجھے یقین ہوتا, انہو, بے شک میں, وہ, خارجن, مجھے یقین تھا, یعنی مجھے معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں. ولم اکن, اور مگر نہیں تھا میں, اظن, میں سمجھتا, انہو منکم, کہ وہ تم میں سے ہوگا. یعنی کہ اس نے کہا کہ مجھے نبی کی بعثت کا تو معلوم تھا کہ وہ ہونے والی ہے اب, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نبی تم لوگوں میں سے ہوں گے. فلو انی, اور اگر, کاش اگر میں, عالم, میں جانتا, مجھے یقین ہوتا, انی, کہ میں, اخلص الیہ, لتجشمت لقاءہ, تو مجھے اگر یہ بات کا یقین ہوتا کہ میں جا سکوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکوں گا, تو میں یہ تکلیف ضرور اٹھاتا وہاں جانے کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے دل میں مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے لوگ مار ڈالیں گے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گا آپ سے ملنے کے لیے, تو میرے لوگ مجھے مار ڈالیں گے. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو پھر میں ضرور آپ کی ملاقات کے لیے تکلیف اٹھاتا. وَلَوْ كُنْتَ, اور اگر میں ہوتا, عِنْدَهُ, ان کے پاس, لَغَسَلْتُ, تو میں دھوتا, عَنْ قَدَمَيْهِ, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دھوتا. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ, پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. میرے خیال سے ہم لوگ یہاں اسٹاپ کر لیتے, میں چاہی تھی خط بھی پڑھ لوں مگر میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ بھی ایک ساتھ بہت سارا نہ لیں. تو انشاءاللہ ہم اس حدیث کو نیکسٹ ویک میں مکمل کریں گے انشاءاللہ.